تصور کریں خانہ کعبہ میں لاکھوں مسلمان عبادت میں مصروف ہوں اور اچانک آسمان گولیوں کی گونج سے لرز اٹھے، اللہ کے گھر پر قبضہ ہو جائے اور امام کعبہ کو مائک سے ہٹا کر ایک اجنبی شخص چیخ اٹھے کہ امام مہدی آ چکے ہیں۔ ہاں، یہ ہو چکا ہے، اور نہ صرف یہ ہوا بلکہ اس کا انجام خون، بارود اور تاریخ کے ایک انوکھے آپریشن پر ختم ہوا۔ لیکن سب سے حیرت انگیز موڑ تب آیا جب غیر مسلم فرانسیسی کمانڈوز کو خانہ کعبہ کے تحفظ کے لیے طلب کیا گیا، مگر مکہ میں غیر مسلموں کا داخلہ سخت ممنوع تھا۔ تو پھر کیا کیا گیا؟ انہیں اسلامی لباس پہنایا گیا، سر پر امامہ باندھے گئے اور عربوں جیسا روپ دے کر مکہ میں داخل کیا گیا تاکہ وہ پہچانے نہ جا سکیں۔ لیکن یہ فیصلہ بھی تنازع کا سبب بنا، کیونکہ حرم کی حدود میں غیر مسلموں کا داخلہ سختی سے ممنوع ہے، جس پر علماء نے شدید اعتراض بھی اٹھایا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ مقدس کام کسی مسلم فوج کے ہی سپرد کرنا چاہیے۔ تب دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی SSG کمانڈوز جو نہ صرف مسلمان تھے بلکہ ایمان، تربیت اور بہادری کی مثال بھی تھے۔ انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا گیا۔ یہ ویڈیو ہے ایک خونی سازش کی، ایک پاگل پن کے انتہا کی اور ایک عظیم الشان کامیاب آپریشن کی، جس میں خانہ کعبہ کو ظالموں کے چنگل سے آزاد کرایا گیا۔ تاثیر آن لائن کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کا موضوع بہت حساس، دکھ بھرا اور امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو نہ صرف اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے بلکہ ہر مسلمان کے دل کو آج بھی تڑپا دیتا ہے۔ بات ہے 2 نومبر 1979 کی، یعنی 46 سال پہلے۔ یہ وہ دن تھا جب نئے اسلامی سال کا پہلا دن تھا۔ لاکھوں مسلمان مسجد الحرام میں جمع تھے، فجر کی نماز ادا ہو چکی تھی۔ امام کعبہ شیخ محمد السبیل نے دعا مکمل کی ہی تھی کہ یکا یک فضا میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ نمازیوں کی پچھلی صفوں سے چند افراد میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس کندھوں پر تابوت اٹھائے امام کعبہ کی طرف بڑھے۔ یہ منظر عام طور پر جنازے کا گمان دلاتا تھا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ان تابوتوں کے اندر لاشیں نہیں بلکہ خود کار اسلحہ چھپا ہوا تھا۔ ان افراد کے درمیان ایک شخص نمایاں تھا، الجھی ہوئی داڑھی، تیز نگاہ اور چہرے پر ایک خاص جنون۔ یہ شخص تھا جیمان بن محمد بن سیف التہیبی۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیلا، مائک چھینا اور بلند آواز میں عربی میں چیخا، برادران اسلام، اللہ اکبر، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی قرار دیا۔ یہ اعلان سنتے ہی اس کے ساتھیوں نے تابوت کھولے، بندوقیں نکالیں اور فضا میں ہوائی فائرنگ کر دی۔ مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے، میناروں پر چڑھ کے مشین گن نصب کر دی گئی۔ پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی مگر زیادہ تر وہیں شہید ہو گئے۔ 1 لاکھ کے قریب نمازی مسجد میں یرغمال بن چکے تھے۔ سعودی حکومت کے ہوش اڑ چکے تھے۔ فوجی دستے فوراً حرکت میں آئے، مگر یہ حملہ آور صرف مسلحہ نہیں تھے بلکہ ذہنی طور پر بھی تیار تھے۔ ہر دروازہ، ہر زاویہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ فوج کی کئی کوششیں ناکام ہوئیں اور ہر بار جانی نقصان ہوتا رہا۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ زہریلی گیس چھوڑی جائے تاکہ شدت پسند بے ہوش ہو جائیں۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے عالمی مدد طلب کی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ غیر مسلموں کا مسجد الحرام میں داخلہ ممنوع تھا۔ ایسے میں نظر پڑی پاکستان پر، جو اس وقت سعودی عرب کا قریبی اتحادی تھا۔ پاکستان نے بہترین SSG کمانڈوز سعودیہ بھیجے، وہ کمانڈوز جو پہاڑوں، صحراؤں اور دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کا طویل تجربہ رکھتے تھے۔ یہ حملہ صرف ایک عام بغاوت نہیں تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کے تانے بانے دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جہمان التہیبی ایک سابق سعودی فوجی تھا اور اس کا بہنوئی جو خود کو امام مہدی کہتا تھا اس سازش کے مرکزی کردار تھے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو یقین دلایا کہ وہ ایک الہامی مشن پر ہیں اور انہیں خانہ کعبہ کو ناپاک سعودی حکومت سے پاک کروانا ہے۔ اس نظریے نے ان کے پیروکاروں میں ایک جنونی کیفیت پیدا کر دی تھی جس نے انہیں اس حد تک جانے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ حملے کی منصوبہ بندی کئی مہینوں تک جاری رہی۔ جہمان اور اس کے ساتھیوں نے خاموشی سے اسلحہ جمع کیا اور مسجد الحرام میں داخل ہونے کے لیے تابوتوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے مسجد کے اندر موجود راستوں اور سرنگوں کا تفصیلی نقشہ بھی تیار کیا جس نے انہیں حملے کے دوران نقل و حرکت میں مدد دی۔ حملے کے دن انہوں نے نماز فجر کے دوران اچانک کارروائی کی جس سے لاکھوں نمازی حیران رہ گئے۔ مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے،
میناروں پر مشین گن نصب کر دی گئی، جس سے مسجد ایک ناقابل تسخیر قلعے میں تبدیل ہو گئی۔ سعودی حکومت کے لیے صورتحال بھیانک خواب سے کم نہ تھی۔ خانہ کعبہ پر حملہ نہ صرف ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا تھا بلکہ پوری اسلامی دنیا میں بے چینی پھیلا رہا تھا۔ حکومت نے فوراً فوجی دستے بھیجے، لیکن حملہ آوروں کی مضبوط پوزیشن اور جنونی مزاحمت نے ان کی پیش قدمی کو روک دیا۔ کئی دنوں تک سعودی فوج مسجد کے ارد گرد محاصرہ کیے رہی، لیکن کوئی بھی حملہ آوروں کے مضبوط دفاع کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 500 تھی، جس میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھے۔ ان میں بیشتر سعودی عرب کے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کچھ غیر ملکی بھی شامل تھے۔ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، جس میں رائفلیں، مشین گن اور دستی بم بھی شامل تھے۔ انہوں نے مسجد کے اندر موجود خوراک اور پانی کا ذخیرہ بھی کر رکھا تھا، جس سے انہیں طویل عرصے تک مقابلہ کرنے کی صلاحیت مل چکی تھی۔ سعودی حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف منصوبوں پر غور کیا۔ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ مسجد کے نیچے موجود سرنگوں میں پانی چھوڑ کر حملہ آوروں کو ڈبا دیا جائے، لیکن یہ منصوبہ عملی طور پر ممکن نہیں تھا۔ مکہ میں اتنی مقدار میں پانی دستیاب نہیں تھا اور اس سے ہزاروں یرغمالیوں کی جانیں خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ سرنگوں میں زہریلی گیس چھوڑی جائے، لیکن اس سے بھی یرغمالیوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ بالآخر سعودی حکومت نے عالمی مدد طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فرانس سے تربیت یافتہ کمانڈوز کی ایک ٹیم کو بلایا جو کہ انسداد دہشت گردی کے ماہر تھے۔ تاہم غیر مسلموں کے مسجد الحرام میں داخلے پر پابندی کی وجہ سے فرانسیسی کمانڈوز براہ راست کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے سعودی فوجیوں کو تربیت اور تکنیکی مدد فراہم کی۔ اسی دوران سعودی حکومت نے پاکستان سے بھی مدد طلب کر لی۔ پاکستان، جو اس وقت سعودی عرب کا قریبی اتحادی تھا، اس نے اپنے بہترین اسپیشل سروسز گروپ SSG کمانڈوز کی ایک ٹیم بھیجی۔ پاکستانی کمانڈوز صحراؤں، پہاڑوں، شہری علاقوں میں دہشت گردوں سے لڑنے کا وسیع تجربہ رکھتی تھیں۔ انہوں نے فرانسیسی کمانڈوز کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ منصوبہ تیار کیا، جس میں مسجد کے اندر داخل ہونے والے حملہ آوروں کو بے اثر کرنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کیا گیا۔ 4 دسمبر 1979 کو کئی دنوں کی کشمکش کے بعد پاکستانی SSG کمانڈوز نے وہ کارنامہ سر انجام دے دیا جس پر آج بھی امت مسلمہ کو فخر ہے۔ انہوں نے مسجد الحرام کو شدت پسندوں سے آزاد کروا لیا۔ یہ آپریشن انتہائی خطرناک اور پیچیدہ تھا، کیونکہ کمانڈوز کو تنگ گلیوں اور کمروں میں لڑنا پڑ رہا تھا جہاں حملہ آوروں نے مضبوط دفاعی پوزیشنیں قائم کر رکھی تھیں۔ انہوں نے دھماکہ خیز مواد اور زہریلی گیس کا استعمال کرتے ہوئے حملہ آوروں کو بے ہوش کیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اس تاریخی آپریشن کے دوران مسجد کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، لیکن اللہ کا خاص کرم ہوا کہ خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ جہمان التہیبی سمیت 60 سے زائد شدت پسند گرفتار کر لیے گئے، جنہیں بعد میں جنوری 1980 میں سزائے موت دے دی گئی، جبکہ اس کا بہنوئی یعنی نام نہاد امام مہدی محمد القحطانی آپریشن کے دوران ہی ہلاک ہو چکا تھا۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ نہ صرف سعودی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک انتباہ تھا۔ اس حملے نے مذہبی شدت پسندی کے خطرات کو اجاگر کیا اور یہ ظاہر کیا کہ اس طرح جنونی نظریات انسانوں کو اندھے تشدد پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس واقعے کے بعد مکہ کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کیا، نگرانی کا نظام بہتر بنایا اور شدت پسند نظریات کے خلاف سخت قوانین متعارف کرا دیے۔ حکومت نے مذہبی تعلیمات میں اصلاحات کیں اور نوجوانوں کو اعتدال پسندی کی طرف راغب کرنے کے لیے پروگرام شروع کیے۔ ناظرین، یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مذہبی شدت پسندی کس حد تک انسان کو لے جا سکتی ہے۔ جہاں اللہ کے گھر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، وہاں کسی اور جگہ کی حرمت کی کیا ضمانت دی جا سکتی ہے۔ پاکستانی کمانڈوز کا کردار آج بھی امت مسلمہ کی نظروں میں روشن ستارے کی طرح ہے۔ انہوں نے دنیا کے مقدس ترین مقام کو خون سے آلودہ ہونے سے بچایا اور تاریخ میں اپنا نام سنہری الفاظ میں لکھوایا۔ ان کی بہادری اور قربانی نے یہ ثابت کیا کہ جب ایمان اور عزم مل جاتے ہیں تو کوئی بھی چیلنج ناقابل تسخیر نہیں رہتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کو وہ معلومات فراہم کی ہوں گی جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل تاثیر آن لائن سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھے، آمین۔